اسلام آباد کے ایک پرسکون علاقے میں ایک چھوٹی سی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ وہاں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے تھے، مگر ایک بات سب کو عجیب لگتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر رات ٹھیک 11 بجے ایک فلیٹ کی کھڑکی کی لائٹ جلتی تھی، اور پھر ایک بوڑھا آدمی فون پر کسی سے بات کرتا تھا۔ وہ باتیں اتنی آہستہ کرتا تھا کہ کوئی صاف سن نہیں پاتا، مگر اس کی آواز میں عجیب سی نرمی ہوتی تھی۔ بلڈنگ کے لوگ اکثر کہتے، یہ آدمی روز رات کو کس سے بات کرتا ہے، حالانکہ وہ اکیلا، نہ اس کی کوئی بیوی نہ کوئی بچے، کوئی بھی نہیں، بالکل اکیلا رہتا تھا، کسی سے میل جول بھی نہیں تھا اس کا۔ وہ بوڑھا آدمی سلیم صاحب تھے، سادہ کپڑے، خاموش طبیعت، ہمیشہ سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ دن میں وہ کم ہی گھر سے نکلتے تھے، اپنی پینشن پہ گزارا کرتے تھے، لیکن جو ہی رات ہوتی تو ٹھیک 11 بجے ان کے کمرے کی لائٹ ضرور جلتی تھی۔ ایک دن بلڈنگ میں ایک نیا جوان رہنے آیا، اس کا نام فہد تھا۔ فہد کو بھی جلد ہی عجیب عادت نظر آنے لگی۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلیم صاحب سے پوچھے گا کہ وہ روز رات کو کس سے بات کرتا ہے فون پہ، اور رات کو 11 بجے ہی کیوں، اور وہ اتنا اکیلا کیوں ہے۔ یہی سب چیزیں اس کو کھائی جا رہی تھی اندر ہی اندر سے۔ اگلے دن لفٹ میں دونوں کا سامنا ہو گیا۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انکل اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ سلیم صاحب نے اسباب میں سر ہلایا۔ فہد بولا، آپ ہر رات کسی کو فون کرتے ہیں، کیا وہ آپ کا کوئی خاص دوست ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر سلیم صاحب نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہاں بہت خاص ہے۔ فہد نے مزید کچھ نہیں پوچھا، مگر اس کے دل میں تجسس بڑھتا گیا۔ پھر کچھ دن بعد ایک رات اچانک پورے علاقے کی بجلی چلی گئی، بلڈنگ اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر اس رات فہد نے دیکھا کہ سلیم صاحب اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی موم بتی جلا کر بیٹھے ہیں، اور پھر معمول کے مطابق فون پر بات کر رہے ہیں۔ فہد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، آخر وہ کس سے بات کرتے ہیں جس کے لیے وہ ہر رات اتنی پابندی کرتے ہیں؟ اگلے ہی دن صبح بلڈنگ میں اچانک ہلچل مچ گئی، لوگ سلیم صاحب کے دروازے کے باہر جمع تھے۔ فہد بھی وہاں پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ رات کو سلیم صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، انہیں ہسپتال بھی لے جایا گیا، مگر وہ بچ نہ سکے۔
فہد کے دل میں عجیب سا دکھ پیدا ہوا۔ چند دن بعد بلڈنگ کا مالک ان کا سامان خالی کروا رہا تھا کہ اچانک فہد کا بھی وہیں سے گزر ہوا۔ اس کی نظر ایک پرانے موبائل فون پر پڑی جو یقیناً سلیم صاحب کی تھی۔ تجسس میں اس نے موبائل کھولا۔ اس میں صرف ایک نمبر بار بار ڈائل کیا گیا تھا، اور یہ یقیناً وہی نمبر تھا جو ہر رات ٹھیک 11 بجے سلیم صاحب ڈائل کرتے تھے فون پہ بات کرنے کے لیے۔ فہد کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ آج ان کا تجسس ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ خاص دوست کون ہے۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نمبر کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ فہد حیران رہ گیا۔ اسی وقت بلڈنگ کے مالک نے ایک بات بتائی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ نمبر ان کی بیٹی کا تھا جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ فہد کا یہ سن کر یہ دل دہل گیا۔ اس نے موبائل کو خاموشی سے بند کر دیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ سلیم صاحب ہر رات کسی زندہ انسان سے نہیں بلکہ اپنی یادوں سے بات کرتے تھے۔ کبھی کبھی انسان کسی کو کھو دیتا ہے مگر دل اسے کبھی نہیں جانے دیتا، اور کچھ فون کالز ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔